السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الفقہ اورنگ آباد، زکوٰۃ کے مسائل، پیج نمبر 40۔ زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جیسے کہ قرآن ہی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا، اور ہر نبی جب بھی آتا وہ اپنی امت سے، یعنی اپنے لوگوں سے جو فالوورز ہوتے تھے ان سے عہد لیتے تھے کہ تم ہمارے بعد کس کی اطاعت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے عہد لیا جاتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جو بھی ان کو نیک کاموں کا حکم دیا گیا تھا اور جو ان سے عہد لیا گیا تھا وہ اس سے پھر گئے تھے، اس عہد سے پھر گئے تھے۔ تو اس میں ایک کیا تھا؟ زکوٰۃ دینا، یعنی نماز تو تھی ہی سب پر فرض، زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر فرض رہی تھی۔ اور اس کی دلیل ہم کو سورہ مریم میں بھی ملتی ہے، جب اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہم کو آیت ملتی ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ اسماعیل علیہ السلام کون سی شریعت فالو کرتے تھے، لیکن اس بات کا ذکر ہم کو قرآن ہی سے ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، نماز کی تاکید کرتے تھے یا پابندی کرنا سکھاتے تھے۔ اور ادائیگی زکوٰۃ دراصل ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے پچھلے کاموں پر، تو پھر وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب زکوٰۃ دینے سے کچھ مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا تو ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی کوئی انکار کر جائے تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ تو زکوٰۃ دینا دراصل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر زکوٰۃ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورہ نون میں ہم کو ملتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بارہا مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر یہ لفظ آیا ہے، اور زکوٰۃ کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی معنی جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کی معنی کے بتائے گئے تھے، دو معنی بتائے گئے تھے نا زکوٰۃ کے۔ ایک کیا تھا، یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ لغوی معنی کوئی بتا سکتا ہے لکھ کر جلدی؟ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، اور ایک دوسرا معنی کیا تھا؟ نشو و نما، بڑھوتری۔ تو ایک ہوتا ہے تزکیہ، اسی کا مطلب پاکیزگی ہے، اور ایک ہوتا ہے نشو و نما، بڑھوتری، کسی چیز کو بڑھانا۔ تو زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا ہے ہمارا، اس میں برکت ہوتی ہے۔
تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ جان کی، ایمان کی علامت ہے، ضمانت ہے، اور زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور نفس کے تزکیے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی، یعنی تسکین کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کتنے سارے فائدے بتاتا ہے۔ پیچھے ہم نے احادیث میں پڑھے زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے، اور یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور مال میں اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے زکوٰۃ، اور دراصل زکوٰۃ دے کر انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ وہی سچا مومن ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، تو ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں۔ زیادہ پڑھ لیا تھا بنی اسرائیل لا تعبدون، لیکن قرآن میں دیکھنا پڑے گا، وہاں سائلنٹ نہیں آ سکتا لیٹر، جبکہ ابھی کنٹینیوسلی تلاوت چل رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، قرآن میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہے، فتحہ ہے یا سائلنٹ ہے وہاں پر۔ تو پھر ہر زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر جو خذ من اموالہم آتا ہے نا، یہی دراصل دلیل ہے، یہ بات آپ لکھ لیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ پر صرف مسلمانوں ہی کا حق ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر پوری طرح سے 100% اسلامی حکومت قائم ہے تو حکومت کی طرف سے عامل زکوٰۃ ہوں گے، عاملین زکوٰۃ مقرر ہوں گے، اور وہ لوگ جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے۔ لیکن اب جہاں پر جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو پھر ان کو اپنی زکوٰۃ خود سے نکالنی پڑے گی، لیکن اجتماعی زکوٰۃ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا، یعنی اجتماعی زکوٰۃ سے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں بہت برکت ہے، انڈیویجولی زکوٰۃ دینے سے بہت سارے نقصانات ہیں، یعنی اس کا وہ فائدہ، وہ رزلٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ زکوٰۃ آپ دیکھیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخر زندگی سے زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر ابو بکر صدیق کا جو 2.5 سالہ دور گزرا، 2.25 سال کا خلافت کا، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور گزرا تقریباً 10 سال، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا 12 سال، علی رضی اللہ عنہ کا 4 سال، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خود عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی بہت زیادہ فائدے نظر آئے ہم کو، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا جو دور تھا، یعنی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بعد جو ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت تھا، اس زمانے میں تو یہ حال ہو گیا تھا، یعنی 100 سال کے اندر پورا جو علاقہ تھا مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کے انڈر تھا، اس میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، بلکہ الگ الگ اسٹیٹ سے گورنرز کے خط آنے لگے تھے خلیفہ وقت کو کہ ہم اپنی زکوٰۃ، یعنی جو ہمارے اسٹیٹ کی زکوٰۃ جمع ہے ہم کیا کریں، اور ہمارے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، تو ہم دارالخلافہ بھجوانا چاہتے ہیں۔ تو دارالخلافہ سے میسیجز آتے تھے کہ نہیں، یہاں پر آلریڈی بہت سارے پیسے موجود ہیں، ہم کو زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ تو پھر سب نے مشورہ کیا کہ کیا جائے جو اتنی زکوٰۃ کلیکٹ ہوئی ہے، تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، کثرت سے غلاموں کو آزاد کروا دیا جائے، اور اتنے کثرت سے غلام آزاد کرائے گئے۔ دیکھیں اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا الحمدللہ، اور جب کلیکٹیولی زکوٰۃ اس طرح سے کلیکٹ کی جاتی ہے، وصول کی جاتی ہے، تو اب دیکھیں اس کے جو برکتیں ہیں، اس کے جو فائدے ہیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں، سبحان اللہ، بہت ہی بہترین۔ تو زکوٰۃ کا سسٹم یا نظام آج رائج ہو اگر، تو اس سے بہت سارے فائدے ہم کو نظر آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، کیونکہ اسلام چاہتے ہیں غریبی کا خاتمہ ہو، اور زکوٰۃ اسی لیے اصل میں اجتماعی سسٹم ہے اس کا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر سال اتنے جو مسلمانوں میں سے جو امیر لوگ ہیں زکوٰۃ نکالتے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال غربت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے الٹا، تو کیونکہ ہم زکوٰۃ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے جیسے کہ اٹھانا چاہیے تھا، یا ہو نہیں رہا ویسا فائدہ جیسے کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کلیکٹیولی ہم اس کو نہیں دیتے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، ایسے لوگ سچے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں یہ برکت، اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے الحمدللہ، جیسے کہ سورہ روم میں آیت میں 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ،
اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں یہ فائدہ ہے. یعنی اگر آپ کو پتا آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن میں کیا کیا فائدے بتائے گئے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، تو یہ سارے فائدے ہی فائدے ہیں الحمدللہ. کہ ایک تو وہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے، دوسرا برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے دولت میں، اور زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم کو ضمانت دی جا رہی ہے، یعنی شیورٹی دی جا رہی ہے کہ تم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہو، فرائض کی پابندی کرتے ہو، تو کل تمہیں جنت عطا کی جائے گی. سورہ لقمان آیت نمبر 1 تا 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کتاب کی بات کی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے، اپنے ان نیک بندوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اصل میں اگر ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو مطلب یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں، ہم ہدایت پانے والوں میں ہیں، فلاح پانے والوں میں ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. اور اسلامی نظام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہی اقتدار حاصل ہو مسلمانوں کو تو وہ زکوٰۃ کا نفاذ لازم و ملزوم کر دیں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خصوصیات یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے، یعنی اگر ان کے پاس حکومت آئے گی تو وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. ایسے ہی لوگوں کے لیے انجام کار بہترین ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی کتنے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کون لوگ ہوتے ہوں گے وہ. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے. سبحان اللہ. یعنی کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسجدیں آباد کرنے کی توفیق دیتا ہے. بہت ہی بہترین آیت ہے اور واقعی میں ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم بھی اگر ہم نیک کام کرتے جائیں، فرائض کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ مزید ہم سے نیک کام لے سکتا ہے. کیونکہ مسجد آباد کرنا کیا ہے؟ جس نے مسجد بنائی دنیا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا. اور مسجد آباد کرنا مطلب مسجدوں میں نماز کے لیے لوگوں کو انکریج کرنا، وہاں پر لوگوں کو نماز کی تاکید کرنا. یا ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل باجماعت نماز کی پابندی کی توفیق دی ہو الحمدللہ. آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کی فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ مس ہو گئی تھی. یعنی سبحان اللہ. صحابہ دیکھیں کتنی کڑی نظر رکھتے تھے اپنی ذاتی تربیت اور اصلاح پر اور تزکیہ نفس پر کہ ایک دفعہ ان کی فجر کی جماعت مس نہیں ہوئی تھی. ایون نہ ایک رکعت گئی تھی، نہ سورہ فاتحہ مس ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. صرف تکبیر اولیٰ مس، اقامت جو ہوتی ہے نا وہ مس ہو گئی، تکبیر اولیٰ مس ہو گئی. تو وہ اپنے نفس کو اتنا زود و کوب کرتے رہے، اپنے نفس کو بہت باتیں سنائیں اور سرزنش کرتے رہے کہ اے نفس تو اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ تو فجر میں اتنی دیر آ رہا ہے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ کاتبین وحی میں سے تھے اور جن کو اس کمیٹی کا ممبر یعنی لیڈر بنایا گیا تھا جو کمپائلیشن آف قرآن کی کمیٹی تھی، تو زید بن ثابت ایک دفعہ جب فجر کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے. یعنی لوگ مسجد سے باہر آ رہے تھے اور یہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. تو اتنا شرمندہ ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائیں اور کوئی ان پر نظر نہ ڈالے.
اور اتنا سر جھکا کر گئے وہ شرمندگی سے جیسے کہ بہت بڑا کوئی غلط کام کرائے ہوں، صرف کس بنا پر کہ ان کی پہلی جماعت مس ہو گئی تھی فجر کی۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے تھے صحابہ۔ تو جو لوگ نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پابندی سے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس طرح سے نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے مزید، جو مسجدیں آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ورنہ تو مسجد بنانے والے بہت لوگ ہیں، اور بعض لوگ تو اپنی حرام کی کمائی سے بھی مسجدیں بنا لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا نیک کام بھی کر لو، تو وہ تو وہی والا معاملہ ہوگا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من ان کا پرانا آسی ہے، یعنی گناہگار ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بعض اوقات کچھ لوگ پڑوس میں رہ کر بھی مسجد کے نماز کے پابند نہیں ہوتے، یا ان کو مسجدیں آباد کرنے کا ایکچولی ان کی سعادت نصیب نہیں ہوتی ان کو۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ دیکھیں یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے، رنج سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوشخبری ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ ایمان کے بعد عمل صالح، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ یعنی جب وہ وہاں پہنچیں گے تو بے حد و حساب اجر پائیں گے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ اب دیکھیں انسان کو دو ہی فکریں لاحق ہوتی ہیں نا، یا تو اس کو ماضی کا ایک طرح سے رنج اور افسوس ہوتا ہے، حزن و ملال ہوتا ہے، اور یا پھر مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کیا ہوگا آگے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو ان کو یہ تمام خوف سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے۔ دراصل زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کے منکر ہیں۔ تو مشرکین ہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی کسی مومن سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زکوٰۃ نہ دے۔ اور زکوٰۃ میں ایک فرض زکوٰۃ ہے اور ایک نفل صدقات ہیں۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو سونا چاندی جمع کرنا ایکچولی یہی اصل میں کنز ہوتا ہے نا، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے، جس کی وجہ سے ان کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور محفوظ رکھے ہم سب کو۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے مال اور زر کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اسی سونے چاندی کو جمع کر کے کل قیامت کے دن ان کو داغا جائے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی اگر ہم زندگیوں پر نظر ڈالیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ ان کو مال کی حرص اور ہوس بالکل بھی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت ایران فتح ہوا اور سعد بن ابی وقاص نے سفید محل کو کانکرٹ کیا، جو کہ کئی سال سے اس پر ایرانیوں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا پرویز اور الگ الگ ان کے نام تھے، کیسر و کسرا کہہ سکتے ہیں اپن کو، تو جو کیسر و کسرا کے محل جو 1000 سالہ پرانا تاریخ تھی کہا جاتا ہے اس کی، اور
ایسا وہ خوبصورت محل تھا یا اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ اس کو دیکھ کر صحابہ انگشت بدندہ رہ گئے. جب سعد بن ابی وقاص نے اس محل میں قدم رکھا اور وہاں کی شان و شوکت، وہاں کی خوبصورتی دیکھی تو بے اختیار سجدے میں گر گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کن کن چیزوں کا مالک بنا دیا اور صحابہ نے کیا کیا چیزیں کانکرڈ کر لی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح اور نصرت اور کامیابی اور کامرانی سے نوازا. اور اس خوشی کے بھی آنسو تھے، شکر کے بھی آنسو تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بے اختیار انہوں نے شکر ادا کیا اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی ہے. اور وہ تمام کی تمام چیزیں جمع کر کے کہا جاتا ہے مدینہ بھجوا دی گئیں. اور جب مدینہ میں وہ ساری دولت پہنچی اور اتنی نئی نئی چیزیں دیکھی، کہا جاتا ہے کہ جب وہ سامان وہاں پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ سامان ایسی مسجد نبی کے سامنے پڑا رہنے دو، اس کے اوپر کچھ کپڑا ڈال دو. اور وہ رات بھر سامان ویسے پڑا رہا، لیکن الحمدللہ کوئی چوری نہیں ہوئی. سبحان اللہ، آپ سوچیں. اس کے بعد جب دن میں اس کو ہٹایا گیا تو اس کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، یعنی بہہ پڑے. انہوں نے کہا تھا کہ جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو وہیں سے زوال شروع ہوتا ہے. مجھے امت کی فکر ہے کہ کہیں وہ زوال نہ شروع ہو جائے. یعنی آج اگر فتح اور نصرت ہے تو کل ہو سکتا ہے اس کے بعد ظاہر عروج اور زوال، یہ تو ایک قوموں کا حصہ رہا ہے. تو یہ دولت، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا. صحابہ کو ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. کہا جاتا ہے جو قالین بہار تھا جو آیا تھا وہاں سے ایران سے، تو اس کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا دیا گیا تھا سارے صحابہ کو، اور صرف بدری صحابہ کو دیا گیا. اور وہ قالین بہار ایسا تھا کہ اس کے اوپر جو موسم بنائے گئے تھے، ہر الگ الگ موسم اس پر پرنٹ تھے، جس میں چاندی اور سونے کے تاروں سے نقش نگاری کی گئی تھی اور اس میں ہیرے جواہرات. اب آپ سوچیں کہ کیسا ہوگا وہ قالین. اور وہ ایک ایک ٹکڑا بولتے صحابہ کے حصے میں آیا تھا، تو وہ کئی ہزاروں کی ملکیت تھا. تو صحابہ نے کیا کیا کہ وہ بولے ہم کو تو بزنس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لوگوں کے پاس جائے کہ لو تم بزنس کرو، تھوڑا بہت نفع ہم کو بھی دے دینا. وہ لوگ تو حدیث کی اشاعت میں لگے ہوئے تھے، قرآن کو پڑھانے اور اس کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. تو یہ تھے صحابہ جن کی نظر میں اس سونے چاندی کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی کامیابی دی، کتنا بڑا ٹائٹل دیا الحمدللہ. تو ایک مومن کے دل کا حال یہی ہونا چاہیے کہ اس کو دنیا سے اس حد تک دلچسپی ہو جو کہ برتنے کے لیے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر دولت اور جائیداد اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے تو اسی میں دل نہ لگائے یا اسی کا ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ اصل جو آخرت میں ہماری چیز کام آئے گی وہ کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال، ہمارا انفاق. آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں اور تھوڑا سا بھی دیں گے تو وہ کئی گنا بڑھا کر ہم کو دیا جائے گا. تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں دینے سے پیچھے نہ ہٹیں، کترائیں نہ، یا کنجوسی نہ کریں یا بخیلی نہ کریں، بلکہ دل کھول کر دیں. اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا اور مزید برکت عطا کر جائے گا الحمدللہ. تو یہ تھے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ آیتیں جو کہ قرآن میں ہم کو ملتی ہیں. اب ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، یعنی کس وجہ سے زکوٰۃ کسی مسلمان پر فرض ہوتی ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی. کیونکہ ہر ایک پر تو زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط نہیں ہے. ہاں لیکن زکوٰۃ، اگر آپ سے پوچھ رہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے یا اس کی شرائط کیا ہیں، تو ہر آزاد مالدار صاحب نصاب یعنی مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور عاقل اور بالغ کا کیوں آیا یہاں پر یا غیر عاقل؟ ایک پرسن اب نارمل بھی ہے، نارمل پرسن نہیں ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، جو اس کے کیئر ٹیکر ہوں گے، جو اس کی سب مال کی سب کچھ رکھتے ہوں گے، لکھا پڑھی کرتے ہوں گے، ان کو اس کی طرف سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور بالغ ہونا شرط کیوں نہیں ہے؟ جبکہ دوسرے فرائض کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے نہیں، کیونکہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے سے اس کو یعنی وہ بہت ساری چیزوں کا مالک بن گیا ہے، اس کو انہیریٹنس یعنی وراثت میں اس کو چیزیں مل گئی ہو، تو اب کیا ہو گیا، وہ اس کے اوپر اگر صاحب نصاب ہے وہ بچہ تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. لہٰذا اس کو بھی اس کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کی. اب زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ آپ دیکھیں، زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت کم ہو، خیر خواہی کا جذبہ پروان چڑھے، بخل اور کنجوسی سے اس کا ذہن پاک ہو، ایثار اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، نرم دلی، محبت، اخوت، یہ سب چیزیں، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوں تاکہ معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. کیونکہ اگر یہ کوالٹیز نہیں ہوگی، اگر ہمدردی نہیں ہوگی، غم خواری نہیں ہوگی، عاجزی نہیں ہوگی، قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، ایثار نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ سب تو نفس نفسی کا عالم ہوگا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو بس صرف اپنی پڑی ہے نا،
یعنی آج ہم میں سے ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ بس ہماری خواہشات پوری ہو جائے، باقی سارے دوسرے لوگوں کو جو ہونا ہے ہو ہماری بلا سے. تو ایسا نہیں ہے. اسلام جو سوسائٹی، جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، جو سوسائٹی بلڈ کرنا چاہتا ہے، اس میں ایسے نفس نفسی نہیں ہم کو سکھائی گئی ہے، بلکہ قربانی اور ایثار کا جذبہ سکھایا گیا کہ دوسرا ہمارا بھائی کوئی ضرورت مند ہے تو یہ پہلا والا اس کو مدد کر دے اگر وہ صاحب حیثیت ہے. تو یہ جذبہ ہم کو سکھایا گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، یعنی مالداروں سے، اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث کی زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل ہے. اور کس سے لی جائے گی، کس کو دی جائے گی، شرط یہاں بتا دی گئی کہ اغنیاء، جو غنی لوگ ہوں گے، جو صاحب نصاب ہوں گے، ان سے لی جائے گی، ہر ایک سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. پھر دوسری شرط کیا ہے کہ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت سارا مال و دولت آیا لیکن آپ نے 2-3 مہینے میں اس کو خرچ کر دیے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو مال آپ کے پاس آیا اور وہ 1 سال تک رہا آپ کے پاس، یعنی لونار کیلنڈر کے حساب سے، قمری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، تو 1 سال اگر ہو گیا اس مال کو آپ کے پاس رہے ہوئے یا رکھے ہوئے تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری شرط ہوئی. اور تیسری کیا ہے کہ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے. یعنی اگر کوئی لوگ حرام کمائیں، یعنی جن کے انکم یا آمدنی ہے حرام ہو، تو اس سے کوئی انفاق یا کوئی فرض صدقہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے حلال آمدنی کی ضرورت ہے. تو یہ شرائط کی زکوٰۃ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے لی جائے گی، کب لی جائے گی، کیسے لی جائے گی، کن کن چیزوں پر لی جائے گی. زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب. یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ تھوڑا بریک لینا چاہیں گے آپ لوگ؟ نہیں؟ ٹھیک ہے. تب آگے دیکھ لیجیے زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ. زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرے والد اپنا صدقہ لے کر آئے تو فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اکابرین ہیں، جو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس زکوٰۃ لا کر دی جائے تو ان کے لیے اور ان کے آل کے لیے دعائے رحمت کی مغفرت کی جائے، جیسے کہ رسول اکرم سے ثابت ہے. اب دیکھیں نا، جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا، جب ہم کو اس بات کو پتہ چلے کہ اچھا ہمارے زکوٰۃ دینے سے ہم کو دعائیں مل سکتی ہیں، تو یہ کتنا خوشی کا احساس ہوگا، اور پھر ہم کیوں نہ آگے بڑھ چڑھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. پھر زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ. کون شخص ہوگا وہ خوش قسمت جو اپنی طرف سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ماشاءاللہ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی، یعنی اتنی زکوٰۃ بنتی تھی اس کی. بس میں نے اسے کہا 1 سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے نہ سواری کے قابل ہے، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجیے. میں نے کہا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. ہاں البتہ رسول اکرم تمہارے قریب ہی مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے. اگر وہ آپ سے قبول کر لیں گے تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو پھر میں بھی قبول نہیں کروں گا. لہٰذا وہ شخص تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا. اونٹنی بھی اپنے ساتھ ہمراہ لے لی. ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا، کیونکہ اسی سال زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ رائج کیا گیا تھا. میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دے، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی سواری کے قابل ہے. میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، یہ لے لیجیے، تو انہوں نے انکار کر دیا. اب میں اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں.
اسے لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجیے۔ لہٰذا آپ نے حکم دیا اور پھر اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا عقل مند شخص تھا وہ، کہ کہنے لگا 1 سال کی اونٹنی کیا فائدہ دے گی آپ کو، نہ وہ سواری کے قابل ہو سکتی ہے نہ دودھ دیتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی اچھی جوان اونٹنی وہ دے دی جو کہ سواری کی بھی قابل تھی اور دودھ بھی دیتی تھی۔ تو اس نے زیادہ دیا تھا، اس لیے رسول اکرم نے اس کے لیے کیا کیا، اسپیشل دعا کی، برکت کی اس کے مال میں۔ تو سبحان اللہ، اگر آج بھی کوئی مسلمان اسی طرح سے اللہ کے راستے میں زیادہ کچھ دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، اس کو رسول اکرم کی دعائیں ملیں گی، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوگا الحمدللہ۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ یہ جو عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے پہلے وہ گھروں پر جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، اور وہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے جانور اگر ہوتے تھے تو وہ کتنوں کو لے کر آئیں گے کہ اتنے جانوروں کی کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل بھی آگے ابھی ہم پڑھیں گے کہ کتنی بکریاں ہوتی ہیں اگر بکریوں کا آپ کے پاس ریوڑ ہے، گلہ ہے، تو اتنے سارے مویشیوں کو لے کر آنا تو بہت مشکل تھا۔ اس سے گورنر کو کہا گیا کہ تم جاؤ اور تم ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب، یعنی میڈیم۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے انہیں حکم لکھ کر دیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے تو۔ بوڑھا جانور نہیں ہونا چاہیے زکوٰۃ میں، اور نر کو بھی منع کیا لیکن اسے لے سکتے ہیں، عیبدار نہ ہو۔ تو یہ رسول اکرم کا حکم تھا، تو اس کی بنا پر ابو بکر صدیق نے بھی وہی حکم دیا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو عامل زکوٰۃ ہے وہ جائے اور وہاں جا کر لوگوں سے ان کا صرف اچھا مال ہی لے لے، بلکہ اوسط درجے کا مال لیا جائے، نہ بہت ہی اچھا نہ بہت ہی بالکل ردی اور پرانا۔ ان تمام احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ کتنا خیال رکھا گیا لوگوں کا نا ہمارے دین میں، اور کتنی باریک باریک باتوں پر رسول اکرم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ زکوٰۃ میں عمدہ مال مت لے لینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مالک ہوتا ہے اس کا دل تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا اتنی اچھی چیز چلی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی جانور سے اس کو فائدے ہوتے ہوں، اس سے منع کیا گیا۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے سازی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہیلے سازی کرنا منع ہے، کیونکہ جو لوگ اس طرح سے ہیلے سازیاں کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو تو دھوکہ دے رہے ہیں نا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ الگ الگ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اکرم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا زکوٰۃ کی در سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کی در سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر ان تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر لیتے ہیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو ان دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی۔ یہ سب منع ہے اصل میں۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، مثلا اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40 حصے کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا، یعنی الگ الگ کر کے اس کو 2 بکریاں نہیں لے سکتے آپ۔ تو خیر بہرحال ہمارے پاس تو جانور رہے ہی نہیں، لہٰذا بہت زیادہ اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم کاؤنٹ کریں گے، اور یہ جانور سے ریلیٹڈ سوالات یعنی ایسے کیلکولیشن والے آتے بھی نہیں ہیں پیپر میں، تو آپ لوگ بے فکر رہیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ مشترکہ کاروبار میں حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی اگر 3 لوگ مل کر بزنس کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے، اپنے اپنے جو بھی انہوں نے لگایا تھا سرمایہ اس پر ان کو اس کے حساب سے سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اکرم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں. یعنی مثال کے طور پر کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک جو یعنی بزنس میں شریک تھے جو دو لوگ ان کو نصف رقم ادا کریں گے. زکوٰۃ کی ہاف رقم دیں گے. یعنی اگر ٹوٹل دونوں کے مشترکہ کاروبار سے ملا کر ٹوٹل زکوٰۃ بن رہی ہے سمجھے 4,000 تو دونوں پھر کیا کریں گے 2,000 دیں گے. اور کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کرے تو حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یعنی اگر کوئی بڑی کمپنی بنی ہے اب اس میں باقی کے جو دو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے حالانکہ ہے مسلمان ہی اور جو تھرڈ پارٹنر ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ کیا کریں گے اپنے حصے کی زکوٰۃ نکال دے گا بزنس میں سے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. یعنی جیسے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ سال گزرنے کے بعد آپ ایکسٹرا چیز بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. یعنی کون سی زکوٰۃ جو آپ کی آلریڈی ابھی جو باقی ہے وہ زکوٰۃ آپ پہلے سے تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں. جیسے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی. ٹھیک ہے یعنی ابھی سال کمپلیٹ نہیں ہوتا ان کی زکوٰۃ کے لیے وہ پہلے ہی ادا کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول کو اجازت دے دی. اگلا سال آنے سے پہلے آپ اس کی زکوٰۃ پہلے ہی پے کر سکتے ہیں. پھر زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں بس مسلمان کو دینا ہے اور مستحق کو دینا ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو بس. یعنی غیر مستحق کو نہ چلی جائے زکوٰۃ بس آپ کی. عمران بن حسین سے روایت ہے انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا. جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا. ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے. تو زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرنے کا علاقہ تحصیلدار کا جو علاقہ ہے وہی ہوگا. یعنی جو علاقے کی جس تحصیل میں وہ لوگ رہتے ہیں وہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں لیکن اگر ضرورت ہے دوسرے علاقے میں تو وہاں بھی بھیجی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی. تو بس شرط کیا ہے کہ اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی. تو زکوٰۃ میں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں پھر بہت سے سوالات کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. سب سے پہلے فقیر پھر مسکین. فقیر وہ ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو اور مسکین وہ ہے جو تھوڑا بہت کماتا تو ہو لیکن اس کو پورا نہ پڑتا ہو کم آمدنی ہو اس کی تو وہ مسکین ہے. تو پہلا جو حق ہے زکوٰۃ کا وہ فقراء کا ہے. اور ایون یعنی زکوٰۃ کے اصول میں یہ بھی شامل ہے کہ کپڑوں کی بجائے اور لگزریس لائف گزارنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کی بجائے جو بیسک نیڈس ہیں اس کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے گی. سب سے پہلے اس میں کھانا پینا آتا ہے جو ضروریات زندگی ہے اس میں کھانا پینے کے کوئی بھوکا نہ رہے. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کپڑے آتے ہیں لباس آتا ہے. اور یہاں پر وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کرتے ہیں یعنی خیانت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ پیش آئے گا. وہ ان جانوروں کو اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوں گے جو جانوروں میں اگر انہوں نے کچھ کمی بیشی کی تھی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو الولید مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی آؤ جو ڈکار رہی ہو یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو اور مجھے سفارش کے لیے کہو. عبادہ بن صامت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہی انجام ہوگا. عبادہ بن صامت نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں کبھی آپ کے لیے عامل کا کام نہیں کروں گا. دیکھیں کتنا ڈرتے تھے صحابہ. جب انہوں نے یہ وعید سنی تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو کبھی عامل کا کام نہیں کروں گا. انہوں نے کہا حالانکہ رسول اکرم نے بہت سارے لوگوں کو مقرر کیا تھا وہ صحیح سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے تھے
لیکن ہر انسان کو اپنا زیادہ اچھے سے پتا ہوتا ہے اصل میں کہ وہ صحیح حساب کتاب رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا انہوں نے خود ہی سے پہلے منع کر دیا۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ سعد رضی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے۔ آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا، یعنی اس ذمہ داری سے ہٹا دیا ان کو۔ یعنی بعض صحابہ بھی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ غلطی نہ کر بیٹھیں اور پھر اس کی وجہ سے ان کو کل قیامت کے دن کچھ سزا نہ ملے، اتنا ڈر تھا ان کو آخرت کا۔ بس یہیں تک کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے، اصل میں اذان بھی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ میڈیکل کے اخراجات میں زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی، یعنی کسی غریبوں کو دوائیوں کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا جو صحیح طریقہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کو اس کا مالک بنا دینا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ یا اندیشہ ہو کہ سامنے والا فضول خرچی کرنے والا ہے یا صحیح کاموں میں وہ اپنا پیسہ نہیں لگائے گا اور فضول خرچی کرے گا یا بیکار کی چیزیں خرید لے گا، تو ایسے لوگوں کو پھر راشن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو میجر یعنی جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پیسے دے کر مالک بنایا جائے تاکہ وہ لوگ اس سے بزنس کریں اور پھر اگلے سال وہ لوگ خود غریب نہ رہیں۔ دو اوپینین ہے کہ جو زمین آپ نے لے کر ڈال دی ہے اسے لانگ ٹرم کے لیے کہ بعد میں کبھی ضرورت پیش آئیں گی تو بیچیں گے، تو اس پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں احتیاطاً کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب اس کو بیچیں گے آپ تو ایک بار اس پر زکوٰۃ دے دیجیے، جتنی ٹوٹل اماؤنٹ آئی ہے اس کا 2.5% دے دیجیے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو بھی پلاٹ یا جو زمین آپ نے بزنس کے پرپز کے حساب سے رکھی ہے کہ جب اچھی قیمت آئیں گی تو بیچیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ ہے، لیکن ایکچولی نہیں ہے ایسا۔ وہ میں کہہ رہی کہ دو رائے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، مطلب میرا خود کا اوپینین نہیں ہے، یہ علماء کی ہی دو رائے ہیں اس میں، کیونکہ جو آپ کی جو پراپرٹی ہے ذاتی پراپرٹی، اگر آپ بزنس کی غرض سے نہیں لے رہے ہیں، آپ کا بزنس نہیں ہے وہ، تو وہ آپ جیسے ذاتی مکان ہے آپ کا، ایسے ہی پلاٹ بھی ذاتی پراپرٹی میں آئے گا آپ کا، جب اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو وہ ایکچولی اثاثہ ہے آپ کا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے زمین لے رکھی ہے تو اس پر تو نو ڈاؤٹ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی زمین لے کے رکھی ہو اور بعد میں جب اچھی قیمت آئے تو اس کو بیچ دینے کا ارادہ ہو، جب بھی کبھی سال 2 سال 10 سال 15 سال کے بعد، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہر سال زکوٰۃ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بس ایک بار جب بیچیں گے تب اس کا 2.5% دے دیا جائے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں کا بزنس ہی یہ ہو کہ جن کا مطلب یعنی جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں یا جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے جیسے عقاری ہے نا، لینا بیچنا جو ایجنٹ بھی ہوتے ہیں کہ بس یہ لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے سال بھر جو اماؤنٹ لگائی ہوئی تھی لینے بیچنے میں، تو ان کو ان سب کا سال کے آخر میں اس کا 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا، جو بزنس ہی پراپرٹی کا کرتے ہیں۔ لیکن جو پراپرٹی کا بزنس نہیں کرتے اور پلاٹ لے کے رکھی ہوئے تو ان کو زکوٰۃ نہیں ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔